سورہ طٰہٰ آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے موقف پر جمے رہیے، یعنی آپ حق پر جمے رہیے، اور حق اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب جو کہ پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ پوری چین اتنی پراپر چل رہی ہے آدم علیہ السلام سے کہ ہر دور میں نبی آئے اور انہوں نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، جس کو ماننا تھا، جسے دلیل پر اللہ کی بات سمجھنی تھی اس نے سمجھ لی، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی نبیوں کو ستانا تھا اور حق کو نہیں سمجھنا تھا۔ اس لیے اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلا ٹاپک چل رہا تھا کہ قرآن کو سمجھو، یعنی الہامی کتابوں کو سمجھو۔ جو ہمارے یہاں آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں، نصیحت نامے کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن نصیحت لیتے ہوئے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو بغیر سمجھے پڑھ لیتے ہیں، جس کو خاص فوکس کیا گیا۔ تو ہم نے جو آخری بات پڑھی تھی آیت نمبر 130 سے ہم نے دیکھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے اپنے موقف پر، جس پر ایک مدد کس سے لینی تھی ہمیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو ہم آیت پڑھتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر اور صلات سے۔ ایک وہ ہمیں فارم نظر آیا کہ شمس کے طلوع ہونے سے قبل بھی، اور اس کے غروب ہونے سے قبل بھی، اور رات کی گھڑیوں میں بھی، اور دن کے دونوں کناروں پر بھی، کہ شاید کہ آپ کو خوشی نصیب ہو جائے گی۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یہی تھی کہ امت دین جو ہے وہ توحید، انسان اس کو سمجھ لے اور تمام دنیا کے لوگ توحید کی فطرت پر اپنی زندگی بسر کریں، کیونکہ ان کا انجام بہت برا ہونا ہے جنہوں نے شرک کو نہیں سمجھا۔ یہ بات جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی شرک کی، الہامی کتاب کو سمجھنے کی، پھر صلات سے مدد حاصل کرنا، اور جو اس کے پراپر طریقے ہیں اس پر جمے رہنا۔ اگر آپ میری بات کو بہت غور سے سمجھیں کہ ہم صلات میں بھی اللہ کی وہی کتاب کو اگر نصیحت سے لے لیں، یعنی نماز بھی اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، تو آپ بتائیں ہمارا مورال کتنا بلند ہو جائے گا، ہم کتنی جمی ہوئی دیوار کی طرح ہوں گے، کیونکہ جو علم ہے وہ ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے اسٹیبلٹی کے لیے۔ آپ کوئی بھی چیز کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو اسٹیبل علم رکھتا ہے۔ آپ کو ایک چیز کا علم ہو کہ جی اس پہاڑ سے میں جمپ نہیں لگا سکتا، آپ نہیں لگائیں گے، چاہے آپ کو کوئی کتنے پیسے دے دے، آپ کو پتہ ہے جب زندگی نہیں رہے گی تو پیسے کس کام کے۔ یعنی علم آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے، آپ کو استقامت دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کانٹیکس میں ساری بات جا رہی ہے کہ جو اعراض کرے گا نصیحت لینے سے، یعنی پڑھنے کو تو پڑھ لے گا قرآن، لیکن اس کو اگر سمجھے گا نہیں تو قیامت کے دن وہ اندھوں میں اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے سماعت، بصارت، دل جیسی چیز دی اور اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب جب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جو آیت نمبر 133 آج ہم سٹارٹ کریں گے، وقالو، لوگوں نے یہ تک بھی ڈیمانڈ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لولا یاتینا بآیہ، کیوں نہیں وہ لاتے ہیں یہ رسول ہم پر کوئی معجزہ، کیوں نہیں آتے وہ ہمارے پاس کسی معجزے کے ساتھ۔ یعنی ہم ترجمہ ایسے اٹھائیں گے کہ لوگوں نے کہا، یہ ڈیمانڈ کی کہ کیوں نہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس کسی معجزے کے ساتھ، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ یعنی دیکھیں رب کو وہ جانتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں رب آپ کو معجزہ کیوں نہیں دے رہا۔ اب جناب اس کے آنسر میں ساری بات چھپی ہوئی ہے، اگر ہم سمجھیں تو آنسر آ رہا ہے، اولم تأتہم بینہ، کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیلیں؟ کون سی دلیل نہیں آئی ان کے پاس؟ ما فی الصحف الاولی، جو کہ پچھلے صحیفوں میں دلیل کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور ان کی پوری نشانیوں کا ہونا، کیا پچھلے صحیفوں میں دلیل موجود نہیں ہے؟ کیا تمہیں پچھلے صحیفوں میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ یہ نبی کو معجزہ نہیں دیا جائے گا، فقط قرآن دیا جائے گا، کہ وہ نبی
پچھلی کتابوں کو پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، جس پر انہیں امی کہا گیا کہ وہ پچھلی کتابوں کو بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ وہ پچھلی کتابوں سے ریلیٹڈ تھے. وہ جو مشرکین مکہ کی فیملی میں سے تھے اور انہیں پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا جو کہ وہ اپنی پہلی زندگی میں اس علم کو نہیں جانتے تھے، اور فرشتے نے آ کر انہیں وہ سب باتیں ٹیلی کروائیں جس کتاب کو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں تھا. کیا یہ بہت بڑا معجزہ نہیں؟ کیا تم اپنے نبی کو نہیں جانتے تھے؟ یعنی ایک آیت میں یہاں تک آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس اللہ کی کتاب میں وہ آیت بنتی ہے کہ کیا میں تمہارے درمیان نہیں رہا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا میں تمہارے درمیان نہیں رہا؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں کون شخص تھا؟ اور میں اب تم کو اتنی بڑی بڑی باتیں تمہاری پچھلے صحیفوں سے بتا رہا ہوں، تو آیا تو تم پہلے تصدیق کر لو. 2 2 3 3 4 4 فردن تم اس کی تصدیق کر لو کہ میں کون سی بات ایسی کہہ رہا ہوں کہ جس پر تم مجھے مجنون یا مفتر اس طرح کی بات کرتے ہو، یا تم کس بحاف پر کہتے ہو کہ میں گھڑ کر لایا ہوں. پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے آج قرآن والے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی طرح پچھلے دور والے بھی اپنی الہامی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے. آج جیسے ہم قصے کہانیوں کی کتاب سے دین سیکھتے ہیں، ایسے ہی انہوں نے بھی بڑوں کی صرف کہانیوں سے اپنے دین کو سیکھا تھا، اور اصل کتاب کی باتیں وہ صرف کتابوں تک محدود رہ گئی تھیں، جس سے دل بھی سخت ہو گئے اور جس سے دین بھی کئی پردوں میں چھپ گیا. اور سٹیبلٹی یہیں سے نصیب ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ہمارا حامی نہ ہو، ایون ایک سنگل بھی پرسن آپ کا حامی نہ ہو، جیسے کہ لوط علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ سوائے ان کے گھر کے کوئی ان کا حامی نہیں تھا، اور ایون اس گھر میں ان کی بیوی بھی ان کی حامی نہیں تھی، ان کی مددگار نہیں تھی، ان کو حق پر ماننے والی وہ بیوی بھی ان کی نہیں تھی، تب بھی وہ سٹیبل رہے. تو انسان کو سپورٹ اس کا علم، اس کی وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ اللہ ہی کا تو حکم ہے. وہی ایکچولی کہتے ہی اللہ کے حکم کو ہے. یہ اللہ کا حکم ہی تو ہمیں اتنا اسٹرانگ کرتا ہے کہ ہمیں 2 لمحے کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ کون میرے پیچھے ہے اور کون میرے پیچھے نہیں، اور کون میرا ساتھ دے گا، کون میرا ساتھ نہیں دے گا، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے. جیسے جادوگروں کو ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں رہا کہ اب ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ جب حق غالب آ جاتا ہے تو انسان کا ذہن پھر اس طرح سے کام کرنے لگتا ہے کہ اسے اللہ کی شان نظر آنے لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی حق پر اتنی سٹیبلٹی دے، اور ہمیں جن طریقوں سے مدد حاصل کرنے کا کہا گیا ہے ہمیں وہ تمام طریقے استعمال کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اگر آپ غور سے سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نبی پچھلی کوئی معجزات کے ساتھ کیوں نہیں آتے ہیں، جس پر جواب دیا گیا کہ کیا نہیں آیا ان کے پاس پچھلے صحیفوں میں دلیل نبی کی نہیں موجود ہے. اور پھر آگے بڑی گہری بات بتائی گئی، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیتے ان کو عذاب کے ساتھ، من قبل ہی، اس دلیل سے قبل ہی، یعنی اگر ہر دور میں ہم دلیل نہ رکھتے، نبیوں کو نہ بھیجتے، اور سب سے بڑھ کر دلیل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. ختم نبوت پر ہم ایمان رکھتے ہوئے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اس لیے پتہ کیا چلا کہ ہر دور میں دلیل کا ہونا ضروری ہے، نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اور کئی زمانوں میں جب نبی آتے بھی تھے تو بیچ میں کئی سالوں کے گیپس ہوتے تھے. یہ تو ایک عام سی بات ہے سمجھنے والی کہ نبیوں کے زمانے میں بھی نبیوں کے درمیان بڑے لمبے وقفے ہوتے تھے. تو بات کیا پتہ چلی کہ دلیل سدا رہتی ہے، یعنی علم کتابوں کی صورت میں سدا رہتا ہے، اور رسول ہر دور میں سدا نہیں رہتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آگے آپ کو چل کر اس آیت سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ کہ ہم ہلاک کر دیتے لوگوں کو، ان کو
عذاب کے ساتھ من قبل ہی، اس سے پہلے ہی، یعنی دلیل ان کے پاس آتی، ان کو دلیل سے بتایا نہ جاتا، اور دلیل کے بغیر ہی، کوئی ٹیکسٹ کے بغیر ہی، کوئی کتاب کے بغیر ہی انہیں اگر عذاب سے مار دیا جاتا، لقالو، تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا، یہ اللہ فرما رہے کہ اگر میں یہ دلیل والا طریقہ، ٹیکسٹ والا طریقہ اور اس کو پھر محفوظ رکھنا، یہ اگر میں طریقہ نہ کرتا اور انہیں ایسے ہی عذاب سے مار دیتا، لقالو، تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا، ربنا، لوگ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، بس ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی۔ دیکھیں، بار بار اس آیت کو غور سے پڑھیں کہ اگر میں دلیل کو ہر دور میں، ٹیکسٹ کو، وحی کو محفوظ نہ رکھتا ہر دور میں، تو لوگ یہ مجھ سے کلیم کرتے، جب میں انہیں عذاب سے مارتا تو لوگ کہتے کہ اے ہمارے اللہ، آپ نے کیوں نہیں بھیجا ہم پر رسول، ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اتباع کرتے اس نبی کی پگڑی کی، یا کپڑے کی، یا چپل کی، یا دنداسے کی، یا سونے کا طریقہ کہ وہ کیسے سوتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، اوپر چڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، نیچے اترتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ یہ تو ایک نبی کی محبت میں ہم ان کی باتیں پڑھتے ہیں، وہ دین نہیں بنتا۔ نبی کی اتباع گویا آیاتوں کی اتباع ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی کتاب ہر دور میں محفوظ نہ رکھتے تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا کہ اے ہمارے اللہ، آپ نے رسول کو کیوں نہیں بھیجا، ہم اتباع کرتے آیتوں کی۔ اگر ہم اس کے آدھے حصے کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ ہم بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، لولا ارسلت الینا رسولا، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا ہے۔ تو آپ آگے تو دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آلٹرنیٹ کیا چیز ٹھہرائی کہ کہا گیا لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں بھیجا اللہ آپ نے ہماری طرف رسول۔ رسول کیوں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، رسول کی، رسول کیوں چاہ رہے ہیں لوگ، فنتبع آیاتک، بس ہم فالو کرتے آپ کی آیتوں کو۔ تو اگر آج میں اور آپ آیتوں کو فالو کرتے ہیں تو گویا ہم اطیع الرسول بھی کرتے ہیں، اور گویا ہمیں رسول بھی مل گئے ہیں، ہمیں اللہ تو مل ہی گئے ہیں، ہمیں کوہ طور پر بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو یہ ڈیمانڈ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہمیں آپ کی آواز سنائیے موسیٰ علیہ السلام کی طرح، ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اللہ آپ ہمیں اپنا کچھ جلوہ دکھا دیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو قرآن پورا ہو جائے اس کے لیے دین مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اگر کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو بھی پڑھ کر ان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا اور وہ اللہ رسول پر جھوٹ بول کر پھر سمجھتے ہیں کہ ان کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ مِّن بَعْدِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ فَبِأَيِّ حدیث، بس کون سی حدیث کی ضرورت باقی رہ گئی تھی، من بعد اللہ، بعد اللہ کی اور اس کی آیتوں کی، فَبِأَيِّ حدیث من بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کہ وہ ایمان لے آتے، کس بات کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اگر آپ سمجھیں تو کم از کم اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا جب میں اس بات کو پہنچ گئی کہ میں جب قرآن کی اتباع کرتی ہوں تو گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاؤں کی اتباع کرتی ہوں، کیونکہ ہم تو کسی بھی نبیوں کے درمیان فرق نہیں رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ کاش کوئی یہ فاؤنڈیشن کو سمجھ سکے کہ دین تمام نبیوں کا ایک ہی ہے، تمام نبیوں کا لایا ہوا دین ایک ہی ہے اور اس کو اللہ نے پریزرو رکھا ہے، اور اسی سے ہی تمام انبیاء گواہی دیتے تھے، اور پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ان کے سامنے رکھی کہ تم پچھلے صحیفوں سے میری بات کی تصدیق کر لو۔ لیکن لوگوں نے معجزات مانگا، لیکن اس معجزات مانگنے میں ہمیں کچھ اور مل گیا،
ہم نے معجزات نہیں مانگا، لیکن ہمیں یہ بات مل گئی کہ آیاتوں کی اتباع گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص اتباع ہے۔ جو لوگوں نے ہمیں ڈرایا کہ اگر تم فقط قرآن مانتے ہو تو تم اطیع الرسول نہیں کرتے، ارے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو تمہارے منہ کی بات ہے، فیصلہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو فیصلہ کرنا ہے، تھوڑا سا تو ویٹ کر لو۔ تو اس لیے بڑی سکون والی آیت ہمیں مل گئی کہ جو اللہ کی آیتوں کی اتباع کرتا ہے وہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ اگر ہو سکے تو اس کی عربی بھی یاد کر لیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل، لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی آیتوں کی اتباع کرتے اس سے قبل کہ ہم ذلیل ہوتے اور ہم رسوا ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر میں کتاب محفوظ نہ رکھتا، نبیوں کو نہ بھیجتا، تو تم مجھ کو یوں کہتے کہ اے اللہ ہم ذلیل بھی نہ ہوتے، ہم رسوا بھی نہ ہوتے، آپ نے رسول کو کیوں نہیں بھیجا، ہم آیتوں کی اتباع کرتے۔ اور اسی طرح سے دوسری شکل میں یہ آیت ہے کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ کچھ یا نون کا میں فرق کر رہی ہوں، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف رسول، اے اللہ ہم اتباع کرتے آپ کی آیتوں کا، اور بلکہ نون ہی آ رہا ہے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے۔ یعنی یہ بھی ایک آیت آپ کو قرآن میں ملے گی کہ اے اللہ ہم آیتوں کی اتباع کرتے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے مومنوں میں سے۔ یعنی آیت کی اتباع، یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع گویا آپ کو مومن ہونے کا شرف بخشے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب آخر میں کیا کہا، سورہ طٰہٰ کا لاسٹ آیت جو کہ پوری سورت کو کنکلیوڈ کرتا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل متربص، ہر کوئی انتظار کرے گا، ہر کوئی منتظر ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے تم بھی منتظر رہو۔ یعنی دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں فیصلہ ہوا نہیں، لوگوں نے کہا آپ غلط ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں اور اپنی کتاب کو ترجمے سے نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو ان کے نفس کے حوالے کرو اور کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کوئی منتظر ہے اپنے نتیجے کا، فتربصوا، ٹھیک ہے انتظار کرو، فستعلمون، پس جلد تم علم رکھ لوگے، من اصحاب الصراط السویہ، کہ کون ہے سیدھے راستے والا، ومن اہتدی، اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، وہ نبی جو ایک پلیٹ فارم پر سب کو جمع کرنے آئے تھے اور آخری نبی تھے، ان کی بھی جب بات اللہ کی کتاب سے نہ مانی جا رہی تھی نہ پچھلے صحیفوں کو کھولا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اندھے بنے رہنے کا شوق ہے تو یہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں، جو کہ آپ کو شروع کی بھی آیتوں میں ملا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت پہ مت پڑ جائیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پہلی ہی آیت پڑھی تھی، دوسری آیت میں، کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے تھوڑی یہ قرآن نازل کیا ہے کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرہ، یہ تو سوائے ایک نصیحت نامہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اینڈ بھی ادھر سے ہی آیت نمبر 100 سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا کہ من عارض، جو بھی اعراض کرتا ہے میری نصیحت سے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور آخر میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی، ریلیف دے دیا انسان کو کہ ٹھیک ہے جب کوئی نہ مانے اللہ کی کتاب سے تو تم سٹیبل رہنا، فرسٹ پر تم سٹیبل رہنا، اور پھر دیکھی جائے گی، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے کہ کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائیے اور ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنا نصیب فرمائیے گا۔